والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، معزز اور محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز اور محترم میرے بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تادم حیات علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو توحید پر، سنت پر استقامت نصیب فرمائے. معزز حاضرین، مجھے جس عنوان پر مختصر گفتگو کرنی ہے وہ خواتین کی تعلیم کی اہمیت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ. اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہماری زندگی میں شرک اور بدعات ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس کے بعد ہے فرائض، عمل صالح، اچھائیاں، بھلائیاں. یہ سب چیزیں عبادت ہیں. جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو اس کے عقیدے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، قبروں کے سامنے جھکتا ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے. کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عید میلاد مناتا ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تعویذ پہنتا ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے. اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، گھروں میں خطے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں ناریل اور لیمو لگے ہوئے ہیں، اس کا عقیدہ فاسد ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، بدعتیوں کی تعریف کرتا ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے. سب سے بڑی عبادت اپنے عقیدے کی اصلاح ہے. آپ کے دل میں اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ ہو جو کتاب و سنت میں ہے، رسول کے بارے میں وہ عقیدہ ہو جو کتاب و سنت میں ہے. عقیدے کی اصلاح سب سے عظیم عبادت ہے. اس کے بعد فرائض کا اہتمام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر وہ گناہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے، جن سے ہمیں بچنا ہے، یہ سب سے عظیم عبادت ہے. یہ عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم ہو. اگر علم نہ ہو تو آدمی ہر پکارنے والے کے پیچھے جاتا ہے، ہر بولنے والے کے پیچھے جاتا ہے. وہ بولنے والا کوئی مشرک ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، فاسق ہے، اسے کوئی اس کا علم نہیں ہوتا. سب سے ضروری چیز ہے علم. علم کے ساتھ ہی آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، آپ کا طریقہ صحیح ہوگا. یہ علم صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم خواتین کی بھی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری نجات بغیر علم کے ہو جائے گی، تو جان لیجئے بغیر صحیح علم کے دنیا میں کوئی انسان کامیاب ہونے والا نہیں ہے. صحیح علم سے ہی ہماری نجات ہے، اور وہ علم خواتین کی بھی ضرورت ہے. اور اگر خواتین اسلام کو ہم نے علم سے محروم کیا، کیونکہ عام طور پر خواتین کو اللہ نے مرد کے ذمے رکھا ہے، ان کے ماتحت رکھا ہے. بیٹی کی شکل میں وہ باپ کے ماتحت ہے، بیوی کی شکل میں شوہر کے ماتحت ہے، بہن کی شکل میں بھائی کے ماتحت ہے. عام طور پر خواتین مردوں کی ماتحت ہوا کرتی ہیں. اگر خواتین کو دین کا صحیح علم نہ دیا جائے تو جو ذمہ دار ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں جواب دینا ہوگا. اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے، بھائی یہ سمجھتا ہے، بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کما کر انہیں کھلا دوں، کپڑے انہیں دے دوں، گھر فراہم کر دوں تو میں نے ذمہ داری پوری کر دی، تو جان لیجئے اللہ کی قسم جو آدمی اپنے گھر والوں کو دین نہیں بتا رہا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. کیونکہ جو جانور اور درندے بھی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. شیر جو کہ جانور میں سے ایسا جانور ہے جو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی نگرانی کرتا ہے، وہ بھی انہیں کھلاتا ہے، وہ بھی ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. یہ صرف اتنا ہمارے لیے کافی نہیں. تو جانوروں میں ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم میں ان میں فرق یہ ہے ہم اس ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، گناہوں کی معرفت پیدا کرتے ہیں. وہی شخص حقیقت میں سچا پکا مومن ہے جو اپنے گھر کی خواتین کو دین کا علم دیتا ہو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤں اور جو ہمارے ماتحت ہے ان کو بھی جہنم کی آگ سے ہم بچائیں. سوال یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچا سکتے کیونکہ ہم جنت اور جہنم کے مالک نہیں ہیں. ہم کیسے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ سلف صالحین
العالمین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو دین کا علم دو. اگر تم نے انہیں علم دے دیا تو آپ نے جہنم کا راستہ کیسے اسے بچنا ہے آپ نے واضح کر دیا, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو میرے محترم بھائیوں, ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر کرنی ہے اس نے اپنی والدین کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے اس نے دینی تعلیم کے لیے کیا سوچا ہے, کیسے ان تک دین کو پہنچائے گا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ خرافات, سب سے زیادہ شرکیات مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں. آپ اپنے سماج میں غور کر کے دیکھیے, خاندانوں کے اندر رسموں اور باطل خرافات کو زندہ رکھنے والی خواتین ہوتی عام طور پر الا ماشاء اللہ ہر موقع سے, شادی اور جنازے سے لے کر زندگی کے ہر موقع پر زمین پر جنہوں نے شرک اور بدعات کو نگرانی کی ہے, جن میں خاص طور پر خواتین ان میں مقدم ہے. اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے پورا گھر فاسد ہو جائے گا. لہٰذا میرے محترم بھائیوں اس کی فکر کیجئے, چونکہ وقت کم ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہ تو سن رہا ہے اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دے. دین کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر میں ہم دین کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ دین کی تعلیم دینے کے کئی طریقے ہیں, ان میں سے مختصر بات یاد رکھیے. سب سے پہلی بات, اللہ کے دین کو جو آپ جانتے ہیں دلیل کی روشنی میں, جو آپ نے علماء سے سنا ہے, خطبات جمعہ میں سنا ہے, علماء اور کیا کتابوں سے آپ نے پڑھا ہے, یا آپ نے معتبر علماء کو سوشل میڈیا پر سنا ہے, ان باتوں کو اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کیجیے, گھر والوں کے سامنے دینی گفتگو کیجیے. افسوس کی بات ہے ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ باپ اور بچوں میں, بیٹیوں میں, بہنوں میں ہر موضوع پہ بات ہوتی ہے. سیاست سے لے کر کے خاندان کے ایک ایک آدمی پر بات ہوتی ہے. بات نہیں ہوتی تو اللہ کے دین کی بات نہیں ہوتی. ہمارے زبان سے اللہ کے دین کی کوئی بات نہیں نکلتی. آپ نے جمعہ میں کوئی اچھی بات سنی ہے, بتائیے اپنے ماں والدین کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, تاکہ انہیں ہدایت کا راستہ مل سکے. نمبر ایک, اپنے گھروں کے اندر دینی گفتگو کا آغاز کیجیے, دینی باتوں کو بیان کیجیے. نمبر دو, جو ضروری اور فائدے کی چیز ہے, الحمدللہ اہل الحدیث کا امتیاز ہے کہ ہم سنت پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہماری مسجدیں بھی سنت پر قائم ہیں. رسول کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی نماز کے لیے, خطبات جمعہ میں شریک ہوتی تھی. الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں خواتین کے لیے بھی جمعہ کا انتظام ہوتا ہے. اگر میں اور آپ حقیقت میں اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے تو انہیں کم از کم خطبات جمعہ میں حاضر کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے ساتھ انہیں لے کر کے آئیے تاکہ انہیں اللہ کے دین کا پتہ چل سکے. ورنہ یقین جانیے واللہ اگر ہماری موت اللہ نہ کرے, اللہ حفاظت فرمائے, شرک پر ہماری موت ہو گئی, بدعات پر ہماری موت ہو گئی, گناہوں پر اگر ہماری موت ہو گئی, اب سوچیے آگے جا کر ہمارا کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, ہمارا کیا انجام ہوگا. خطبات جمعہ میں حاضر کرنے کی کوشش کیجیے. آج لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھر کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, بہت کچھ انہوں نے پڑھا ہے, بہت کچھ انہوں نے لکھا, الحمدللہ بہت تعلیم یافتہ ہیں, بہت کچھ ہے. لیکن آپ جان لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر دین آپ نے انہیں نہیں سکھایا, اس تعلیم کا انہیں ہو سکتا ہے دنیا میں فائدہ ہو. دنیا میں فائدہ تو کافروں کو بھی ہوتا ہے, منافقوں کو بھی ہوتا ہے, لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قبر میں دفن ہونے کے ساتھ ہی چاہے مالدار ہو, چاہے غریب ہو, چاہے پڑھا لکھا ہو, جاہل ہو, غریب ہو کہ شہر کا امیر ہو, سیدھے سیدھے 3 سوالات اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے پوچھتے ہیں, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرے نبی کون ہے. تینوں سوالات عقیدے کے سوالات ہیں, دین کے سوالات ہیں. اگر آپ نے بڑی بڑی ڈگریاں دلوائی ہیں اور آپ نے ان 3 چیزوں سے انہیں واقف نہیں کرایا کہ اللہ کون ہے, رسول کون ہے, آخر دین کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, شرک کے طریقے کیا ہے, اگر آپ نے واضح نہیں کیا, فرشتے یہ نہیں پوچھتے آپ نے کتنا کمایا ہے, آپ کا نام کتنا تھا, آپ نے کتنی ڈگریاں لی ہیں. فرشتوں کے سوالات ہر انسان سے بس اتنے ہی ہیں, من ربک ما دینک من نبیک. لہذا فکر کیجئے ان کی تعلیم کی. سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا اسوہ مانتے ہیں. اللہ کے نبی خواتین کی تعلیم کا کتنا خیال کرتے تھے. آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر, عید کی نماز پڑھا رہے تھے, عید کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے پہلے نماز پڑھائی, پھر آپ نے خطبہ دیا. خطبہ ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ شاید میری آواز خواتین تک نہیں گئی ہے. اللہ کے نبی کو لگا شاید میری آواز خواتین تک نہیں گئی ہے. اللہ کے نبی اپنے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر کے
پورے مردوں کا مجمع چیرتے ہوئے جہاں پر مرد ختم ہوئے وہاں پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، اور آگے آپ کے خواتین تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے وہاں کھڑے ہو کر کے انہیں دین کی نصیحت کی۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کا خطبہ سن کر کے خواتین نے اپنے زیورات اور اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر کے صدقہ کر دیں، اور میں نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ پکڑ لیا اور خواتین اس میں اللہ کی راہ میں اپنے سونے کو خرچ کرنے لگیں۔ میرے نبی کی فکر دیکھیے، آپ نے ایک بار خطبہ دے دیا، آپ کو لگا شاید آواز نہیں گئی ہے تو دوبارہ آپ جا کر کے وہاں پر انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی فکر ہے تاکہ امت کی خواتین اللہ کے دین کے حوالے سے جانکار ہو سکیں۔ اور یہی بات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذمے بھی تھی۔ ایک مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں وہ بھی اور ان کے والد بھی۔ ان کے والد کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ جب ان کے والد جابر رضی اللہ عنہ ان کے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے رات میں بلا کر کے اپنے بیٹے جابر سے کہا کل جنگ ہونے والی ہے، مجھے لگتا ہے شاید میں جنگ میں قتل کر دیا جاؤں گا، میرے بعد سب سے زیادہ معزز میں نے کسی کو زمین پر چھوڑا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت جابر کے والد نے کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے محبوب کوئی ہو تو تم ہو۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ محبوب تم ہو سوائے اللہ کے نبی کے، نبی کے بعد، نبی سے پہلے نہیں، نبی کے بعد سب سے زیادہ تم میرے نزدیک معزز ہو۔ حضرت جابر سے انہوں نے کہا اپنی بہنوں کا خیال رکھو، اپنی بہنوں کا خیال رکھو۔ 9 بہنیں تھیں حضرت جابر بن عبداللہ کی، 9 بیٹیاں تھیں حضرت عبداللہ کی، اور ایک بیٹے تھے جابر رضی اللہ عنہ، اور وہ ایسے ہی ہوا، دوسرے دن جنگ ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی واقعہ، بڑا مفید واقعہ ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں کئی جگہ پر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور درجنوں فائدے اس حدیث کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی نے جابر سے کہا میں تمہارا اونٹ خرید لوں گا، مدینہ آنے کے بعد میرے پاس اونٹ لے کر آؤ اور پیسہ میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ لوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی مسجد کے باہر کھڑے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیسہ دے دیا اور اونٹ کو میں نے وہیں پر چھوڑ دیا۔ جب میں جانے لگا اللہ کے نبی نے کہا جابر ادھر آؤ، اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، بلا کر کے اللہ کے نبی نے کہا یہ پیسہ بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے، یہ اونٹ بھی تم اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، چونکہ ان کے اوپر والد کا قرض تھا، ان کی بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی گفتگو ہوئی، اللہ کے نبی جابر سے کہا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ حضرت جابر نے کہا اللہ کے نبی شادی ہو گئی۔ آپ نے کہا شادی کس سے کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایک سیبہ سے شادی کی ہے، یعنی اس عورت سے جس کا پہلے شادی ہو چکی تھی، شادی یا تو ٹوٹ یا طلاق ہو گئی یا تو شوہر فوت ہو گئے، میں نے سیبہ سے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ سے کہا تمہیں چاہیے تھا کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے، اچھی بات تھی کہ تم کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں، 9 بہنیں ہیں میری، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی عورت کو اپنے گھر لے کر کے آؤں جو میری بہنوں کی تربیت کر سکے، ان کی اصلاح کر سکے، انہیں دین سکھا سکے۔ اس نیت سے میں نے اللہ کے نبی ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو کہ عمر دراز عورت ہے، تاکہ میری بہنوں کی دین کی فکر میں کروں، ان کی اصلاح ہو سکے۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک نوجوان کو کنواری سے شادی کرنا چاہیے، اگر کوئی کنوارا ہے تو کنواری سے شادی کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب جواب سنا، آپ نے کہا اگر تم نے اپنی بہنوں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے تم نے اگر ایسا کیا ہے فبارک اللہ لک، بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا جابر اللہ تمہاری زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ نے برکت کی دعا کی۔ اگر کوئی اپنے گھر کی خواتین کی تعلیم کی فکر کرتا ہے یہ آدمی مبارک ہے، یہ آدمی مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کے ساتھ ہوگی۔ ان کی تعلیم کی فکر کیجئے، ان کے عقیدے کی فکر کیجئے، ان کے منہج کی فکر کیجئے، اخلاق کی فکر کیجئے، انہیں دین سکھائیے، پردہ کیا ہے، حیا کیا ہے، صبر کیا ہے، خدمت کیا ہے، ان کی تعلیم کی فکر کیجئے۔ کیونکہ جہنم کی آگ سے وہ بچ سکتی ہے، ان کے لیے فائدہ ہے۔ دوسرا ہم جہنم کی آگ سے بچیں گے کیونکہ ہم نے ذمہ داری پوری کی۔ اور تیسرا اہم فائدہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کرتے، سبحان اللہ، ان کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں بھی پرسکون ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے، سعادت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر پریشانی ہے، اس
اضطراب ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر دیندار ماحول نہیں ہے، شوہر بھی نہیں جانتا، بیوی بھی جاہل ہے، اور گھروں کے اندر گناہ اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ گھروں کے اندر روزانہ فلمیں، روزانہ سیریل اور روزانہ گانے بج رہے ہیں، اور بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، گھر میں عورتیں بھی نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز کو بھی نہیں آتے، جمعہ کو بھی نہیں آتے، دین سے کوئی ربط نہیں ہے، جہالت سے بھرا ہوا گھرانہ۔ ایسے گھرانوں میں سکون، سعادت، خوشی ہمیں کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ سعادت اور خوشی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ انہیں پاکیزہ زندگی دیتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ سکون جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات بھی آپ گھوم لیں، دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان ہوں، آپ کے دل میں وہ سکون نہیں پیدا ہو سکتا جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے پاکیزہ زندگی عمل صالح سے ہوتی ہے۔ لہٰذا گھروں میں خواتین کو تعلیم دیجئے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی پرسکون ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی بیویوں کی تعلیم کی فکر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ نیند سے گھبرا کر کے اٹھے، اچانک نیند سے اٹھے، اور آپ نے اٹھ کر کے کہا سبحان اللہ، آپ نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کہا کتنے فتنے ہیں جو اترنے والے ہیں، کتنے فتنے ہیں جو امت میں اترنے والے ہیں۔ یعنی خواب میں اللہ کے نبی کو بتایا گیا اس امت میں درجنوں فتنے اترنے والے ہیں، اندھیرے فتنے اترنے والے، بارش کی طرح فتنے اترنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی گھبرا کر کے اٹھے کہ میری امت میں بہت فتنے اترنے والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ام سلمہ کہتی آپ نے کہا سارے کمروں کے اندر جتنی میری بیویاں سو رہی ہیں سب کو جگاؤ، سب کو جگاؤ۔ نیند سے اٹھ کر کے آپ نے کہا سب کو جگاؤ۔ کیوں؟ نبی کو فتنوں کے بارے میں خبر دی گئی، سب سے پہلے اللہ کے نبی ان فتنوں کے بارے میں اپنی بیوی کو بتانا چاہتے ہیں، اور صرف بیوی کو نہیں، جتنی بیویاں سو رہی آپ نے کہا ایقظوا صواحب الحجرات، جتنی بیویاں میری کمروں میں سو رہی ہیں سب کو جگاؤ، اور سب کو جگایا گیا۔ پیارے رسول نے کہا ایسی عورتیں آنے والی ہیں زمین پر جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو جس فتنے کی آگاہی کی، صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ نے کہا ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ رسول کے زمانے میں ایسے کوئی کپڑے نہیں تھے، کوئی کپڑے رسول کے زمانے میں ایسے نہیں تھے۔ آپ نے کہا یہ فتنے آنے والے ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنی عورتوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ پوری دنیا کی فکر ہے، پوری کائنات کی فکر، پورے ملکوں کی فکر ہے، اور پورے لوگوں کی فکر ہے، گھر میں خواتین ان کی فکر نہیں۔ کیا ہم نے سورہ فاتحہ صحیح کیا ہے ان کا؟ کیا ہم نے توحید بتائی ہے ان کو؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کے شروط بتائے ان کو؟ کیا ہم نے رسول کی سیرت بتائی ہے ان کو؟ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا میرے محترم بھائیوں۔ اور آخری بات ہے وہ یہ، خواتین کو تعلیم دینے کا فائدہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، خواتین آپ جانتے ہیں سماج دو لوگوں سے بنتا ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، گویا کہ عورتیں سماج کا آدھا حصہ ہے، اور اس میں سے بھی جو عورتیں ہیں اللہ نے ان کو یہ خوبی دی ہے کہ بچے ان کے پاس پرورش پاتے ہیں، مائیں بچوں کو جنم بھی دیتی ہیں، تربیت بھی کرتی ہیں۔ اگر عورت دیندار نہ ہو آنے والی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے، آنے والی پوری نسل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر گانے، فلمیں، بچے کیا کرتے ہیں؟ بیٹا نشہ کرتا ہے، بیٹا کیا کرتا ہے؟ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، فون میں لڑکیوں سے بات کرتا ہے، یا دوستوں کے ساتھ گلیوں میں جھگڑا کرتا ہے، بیٹا یہ کرتا ہے۔ بیٹی کیا کرتی ہے؟ یوٹیوب دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، گانے سنتی ہے، بغیر برقعے کے بازاروں میں گھومتی ہے، یہ بیٹی کرتی ہے۔ اور ماں کیا کر رہی ہے؟ اس سے بھی بدتر ہے وہ، اس سے بھی بری ہے وہ، اور اس سے زیادہ بھیانک فساد میں مبتلا ہے۔ اگر خود ماں باپ ایسے ہوں، علماء کہتے ہیں کہ اگر گھر میں ماں باپ طبلہ بجا رہے ہوں تو بچوں کے ناچنے پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آواز آ رہی تو وہ اس پر ناچیں گے۔ اسی لیے بعض سلف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا دیکھ کر کے اللہ اس کی اولاد پر رحم کرے، اللہ اس کی اولاد پہ رحم کرے۔ ان کے شاگردوں نے کہا نماز تو اس کی اچھی نہیں ہے، آپ اس کی اولاد کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اولاد پہ رحم کرے؟ انہوں نے کہا جب اس کی ہی نماز اچھی نہیں ہے تو اس کے بچوں کی نماز کیسی ہوگی؟
جب اسے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے اس کے بچوں کو کیا سکھایا ہوگا اس نے، جب خود عورت کو پتہ نہیں۔ اسی لیے اگر خواتین کو صحیح تعلیم دی جائے آنے والی نسلیں بہتر ہو سکتی، حتیٰ کہ سبحان اللہ اگر عورت علم والی ہو وہ بیوہ ہو کر کے بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکتی ہے جو حیران کن ہے۔ اور امت کے بڑے بڑے ائمہ ایسے ہیں جو یتیم تھے، جن کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یتیم تھے، امام اوزاعی رحمہ اللہ یتیم تھے، سفیان ثوری رحمہ اللہ یتیم تھے، اور نیچے کی طرف اتر جا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، آپ نے سنا وہ یتیم تھے، حتیٰ کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ اور جو مفتی مملکہ بھی فوت ہو گئے وہ یتیم ہیں۔ ائمہ کی لمبی فہرست ہے جو یتیم تھے، لیکن سبحان اللہ شوہر ساتھ نہیں ہے، لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کی کہ وہ بچے پوری دنیا کے لیے مفید ہو گئے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں امام الدنیا، پوری دنیا کے امام تھے، وہ پورے دنیا کے امام تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ سلف میں سے امام امیر المؤمنین فی الحدیث سفیان ثوری رحمہ اللہ یتیم تھے۔ ان کی والدہ نے بلا کر کے کہا میں تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں، پیسے کی فکر نہ کرنا، میں سود کاٹ کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماؤں گی، لیکن علم کو حاصل کرتے رہنا۔ اور ان کی والدہ نے نصیحت کی سفیان ثوری سے جتنی حدیثیں پڑھتے ہو پڑھنے کے بعد دل کو بھی دیکھو، اگر دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا تو جان لو کہ تم ٹھیک سے علم نہیں حاصل کر رہے ہو۔ ہر 4-5 حدیث کے بعد اپنے دل کو بھی دیکھ لینا کہ دل میں خوف آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ ان خواتین نے ائمہ کو دنیا کو دیا ہے، جن ائمہ نے پوری دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ کب؟ شوہر بھی ساتھ نہیں ہے ان کے، کمانے والا گھر میں نہیں ہے، لیکن وہ خواتین علم والی تھیں، ان کے پاس علم تھا، شریعت کو جانتی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو وہ جانتی تھیں۔ ابھی جو فوت ہو گئے عبدالعزیز آل الشیخ رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے مفتی تھے، نابینا تھے، وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میری والدہ سبحان اللہ صبح صبح فجر کے بعد جو درس قرآن ہوا کرتا تھا، میری والدہ مجھے تیار کر کے کپڑے پہنا کر کے مجھے بھیج دیتی تھی نماز کے لیے اور پھر درس میں شریک ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ بہت ٹھنڈی کا موقع تھا، میری والدہ نے مجھے کپڑے پہنائے اور بھیج دیا۔ بعد میں میری والدہ کو محسوس ہوا ٹھنڈی کا موسم ہے، میرا بچہ کیسے وہاں تک جائے گا۔ عبدالعزیز رحمہ اللہ جو ابھی قریب میں فوت ہوئے سعودی عرب کے عالم، وہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد کے پاس پہنچا، چھوٹے سے بچے تھے وہ، مسجد کے پاس پہنچا تو میری والدہ مجھ سے پہلے مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی ہیں اور ساتھ میں سویٹر لے کر کے کھڑی ہیں اور اپنے بچے کو سویٹر پہناتی ہے مسجد کے باہر اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ اگر خواتین نیک ہوں آنے والی نسلیں بہتر ہو جاتی۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا فکر کیجیے، اسی لیے پیارے رسول نے کہا نکاح کی بات آئے تو دیندار کا انتخاب کرو، کیونکہ دیندار اگر ہو، علم اگر ہو، تقوی اگر ہو تو آنے والی نسلیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ دین علم کا فائدہ ہے اور سبحان اللہ خواتین نے ایسے نمونے چھوڑے ہیں۔ اگر آپ علم کی بات کریں، اس امت میں حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ان صحابیات میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ رسول کی حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ اگر آپ مردوں میں ابو ہریرہ کا نام لیتے ہیں، خواتین میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کے کسی نے رسول کی حدیثوں کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ صحابہ ابو موسیٰ اشعری کہتے رضی اللہ عنہ بڑے بڑے مسائل میں صحابہ کو جب مشکل ہوتی پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ سے فتویٰ پوچھتے تھے، پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کر کے حضرت عائشہ سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی زوجہ علم کے میدان میں اور توحید کے میدان میں آپ تاریخ میں دیکھیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں جو بت پرست کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن توحید پرستوں کے امام بن گئے، تو خواتین کو بھی دیکھیے، حضرت آسیہ بنت مزاحم کو اس انسانیت کے سب سے ظالم کافر جابر فرعون کے گھر کے اندر اللہ کی توحید پر قائم رہ کے دکھایا انہوں نے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں تو آسیہ بنت مزاحم کو مت بھولیے کہ جس خاتون کا شوہر اس کائنات کا سب سے بڑا فاجر کافر اور ظالم اپنے آپ کو رب کہنے والا، مگر وہ اللہ کی بندی، اس کے گھر میں بھی توحید پر قائم رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا ایسے اسوہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں بہت سارے فوائد اور عبرتیں ہمارے لیے ہیں۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں، خواتین کے دین علم کی فکر کیجیے، گھروں کے اندر دینی گفتگو کیجیے، اچھی کتابیں رکھیے، علماء کے بیانات کے لیے وقت نکالیے، صبح یا شام جب بھی آپ کو وقت مل سکے جمعہ کے خطبات کو انہیں لے کر کے آئیے، دینی پروگراموں میں لے کر کے آئیے اور علماء کی باتیں ان تک پہنچائیے تاکہ انہیں دین کا علم حاصل ہو سکے، اللہ کا تقوی ان کے دل میں آ سکے، اللہ کا ڈر آ سکے۔ اور اپنے گھروں کے اندر بالخصوص جو میں بتانا چاہتا ہوں خواتین کی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا اور خاص طور پر یہ فلمیں، یہ گانے، یہ سیریلز ہیں جنہوں نے ان کی ذہنیتوں کو بدل دیا، بے حیائی بے پردگی کے راستے میں انہیں لگا دیا۔ ان کا پورا ہم و غم بس وہی ہے۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
مدد فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، مجھے، آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین کو داخل فرمائے، توحید کو داخل فرمائے، سنت کو داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والوں کو، آپ تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی خواتین کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، انہیں دین سمجھانے کی، بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہر طرح کی بدعت سے بچائے، اللہ ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے ہم کو بچائے، دنیا میں رکھے تو ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اپنے پاس اس حال میں بلائے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والا وقت ہو ہماری زندگی کا، ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا